ذریتم بعدها من بعد، ذریتن اولاد، ذریہ آگے چلنے والی اولاد ہے، بعدها وہ ایک مل سے بعد دوسرے میں، یعنی وہ ایک یعنی ایسی نسل تھی جس میں ایک دوسرے ملتے، یعنی ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی اولادیں تھے، یہ لوگ سارے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کی نسل میں اللہ نے جو ہے وہ نبوت جاری کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نیچے آ کے عمران آئے، تو عمران کی نسل میں اللہ نے جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر آ کے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اس میں اصطفاء بھی آ گیا ہے کہ یہودیوں کو اس بات پہ ہوتی تھی کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں اٹھا لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تھوڑے سے جو تھے عیسائی یہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے، یا انہیں بھی تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ تو اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، انہوں نے اپنے لحاظ سے یہ کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ انسانیت کے گناہوں کے کفارے کے طور پہ بھیج دیا، اب نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیوں چنا، کس کو چنا، کہاں سے چنا، کب چنا، اس میں تمہاری کوئی بات ماننے کی، تمہاری کوئی بھی اس کی لاجک کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ تو اللہ نے جو دعا سنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا تھی؟ وہ کس کی صورت میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس کی صورت میں قبول ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو یہاں پہ وہ اگر اس کو آپ دیکھیں گے واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے بھی ہیں اور اللہ جاننے والے بھی ہیں کہ اللہ کس کو بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، یہ سارا اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اب ایکچول یہ ایک یوں سمجھ جس طرح ہم کہتے ہیں پریفیس، ایک تمہید ماننے کے بعد اب اللہ ایکچول جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اب یہاں سے جو ہے نا وہ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جو جس طرح جن مفسرین نے کہا ہے کہ عمران جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، تو ان کی ایک دلیل یہ والی آیت بھی ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا عمران کی بی بی نے، یعنی عمران کی جو زوجہ تھیں، جو ان کی وائف تھیں، انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظرت، نظر کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں، لکا، آپ کے لیے، ماں جو فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا، فتقبل، سو آپ قبول کر لیجئے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک آپ، انت، آپ ہی تو، السمیع، سننے والے، العلیم، جاننے والے۔ یہاں پہ ذکر ہے جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کی دعا کا، اور ابھی مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھیں، ان سے پہلے جب وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ ابھی جب انہوں نے والدہ کے پیٹ میں ہی تھیں تو انہوں نے کیا کہا؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں اس کو آپ کے نام پہ آزاد کرتی ہوں۔ آپ کے نام پہ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور کوئی کام نہیں کرے گا، یہ بچہ، یہ صرف اور صرف آپ کے دین کی خدمت کرے گا۔ بیت المقدس میں محررن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آزاد، جس کو دنیا کی ہر پابندی سے آزاد کر دیا گیا ہو، یعنی اس نے کچھ کمانا نہیں ہے، اس نے اور کچھ کرنا، اس کا صرف ایک ہی کام تھا، وہ یہ کہ وہ دین کی خدمت کریں گے، دین کے خادم ہوں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی فریز کی طرف، اور وہ ہے، اگر آپ آخر میں اس کو دیکھیں، فتقبل منی، پس اے میرے اللہ مجھ سے قبول فرما لیجیے۔ آپ اگر یاد کریں تو جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے کعبہ، تو انہوں نے بھی کہا تھا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حالانکہ وہ بہت بڑا کام تھا، کعبہ کی تعمیر کرنا بہت بڑا کام۔ اور یہاں پہ، اور جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مریم علیہ السلام کتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی، یعنی اپنے والدین کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوں گی وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقف کر دیا اپنی بیٹی کو، ابھی پیدا نہیں، بیٹی تو نہیں تھی، بیٹا یا بیٹے جو بھی ہونا تھا، جو بچہ ان کے پیٹ پہ تھا اس کو وقف کر دیا
اللہ کے لیے، اور اتنا بڑی قربانی دینے کے بعد کیا کہہ رہی ہیں؟ فتقبل منی، اے اللہ مجھ سے قبول فرما لے۔ تو یہ جو تقبل منا یا تقبل منی ہے نا جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو عمل میں کر رہا ہوں، یہ آپ کے قابل نہیں ہے، اے اللہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ یہ بیسیکلی اپنے آپ کو عاجز، اپنی عاجزی شو کرنے کا ذریعہ ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ عمران کون تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یا مریم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت نیک شخص تھے، بہت نیک شخص، اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے اور دین کی بہت خدمت کرنے والے تھے۔ تو لیکن ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو یہودی جو علماء تھے وہ ان سے جیلس ہوتے تھے، تو جیلسی میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ اب مزید کچھ بھی صدقہ خیرات نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کی تو نسل ہی نہیں ہے، آپ تو نسل ہے آپ کی نہیں، تو ہم آپ سے کچھ بھی قبول نہیں کریں۔ یہ آؤٹ آف جیلسی، یہ جسٹ یوں سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں، کچھ روایات ہیں یہ یوں، اب اللہ عالم صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ بہرحال تو روایت میں آتا ہے کہ یہ چلے گئے اور صحرا میں اور خیمہ لگا لیا اور کہنے لگے کہ میں یا اللہ اب یہاں سے تب ہی جاؤں گا جب آپ مجھے اولاد دیں گے، مجھے اولاد عطا کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ، ان کی بھی اولاد کوئی نہیں تھی اور بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ دیکھا، ایک پرندے کو دیکھا کہ اس کے بچے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ سارے چرند پرند ہر چیز کو آپ اولاد دیتے، اللہ مجھے بھی اولاد دیتے۔ تو یہ بھی جو اولاد تھیں، حضرت مریم علیہ السلام بھی جو تھیں، جو مفسرین ہیں، محققین ہیں، ان کے نزدیک، اور یہ اوتھینٹک نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نبی نے نہیں بتایا ہمیں، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، تو محققین کے نزدیک یہ جو تھیں یہ بھی آخری عمر کی اولاد، یعنی آؤٹ آف ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ تو اب امیجن کریں کہ ایک بندہ جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک عورت جس نے ساری زندگی بے اولادی میں گزار دی، اب اینڈ میں آ کے تو اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور ابھی وہ ہوئی نہیں ہے، پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی پیٹ میں ہی ہے۔ تو ان کی والدہ نے کیا کہا، کچھ کے نزدیک والد چونکہ تھے ان کے بہت نیک اور وہ ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، تو کچھ کے نزدیک جب یہ حاملہ ہو گئی تو کچھ عرصے بعد، ابھی مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھی تو عمران کا انتقال ہو گیا، پہلے ہی وفات پا گئی، تو اب دین کی خدمت کون کرے؟ تو یہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی جو یہ میری ہونے والی اولاد ہے، اللہ میں اس کو آپ کے نام کے اوپر آزاد کرتی ہوں، آپ کے نام کے اوپر وقف کرتی ہوں، دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو امیجن کریں ایک عورت جس کی آخری عمر میں اولاد ہوئی ہو، اور اس کے بعد اس کو کوئی امید بھی نہ ہو، خاوند بھی فوت ہو گیا ہو، اور وہ کیا کر رہی ہیں، وہ اپنی اولاد کو وقف کر رہی ہیں دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اور اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے بعد کیا کہہ رہی ہیں، فتقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول کر لیجیے، اے اللہ میری یہ کوشش، میری یہ دعا، میرا یہ سوچ یہ قبول کر لیجیے۔